آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ، پہلی بدھ کا دن، برکتوں کا دن، خوشیوں کا دن، نور کا دن اور اتنے زیادہ انعامات کا دن ہے، جس میں رب تعالیٰ کے حضور جو مانگا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کے بارے میں۔ بدھ کے دن سورۃ الکوثر اور چند کلمات بتاؤں گی جن کو پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، دنیا اور آخرت کے خزانے بھی ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دل کو چھو دینے والا اور تڑپا دینے والا آج میں آپ کو واقعہ بھی بتاؤں گی، جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انتہائی مشکل اور غمزدہ دور سے گزر رہے تھے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہو گیا اس سورت مبارک کو ہم کسی بھی پریشانی سے نجات پانے کے لیے اور غموں سے نجات پانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور شدید غم میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو رب تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی، دل کو سکون دینے کے لیے اور غموں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکوثر کا تحفہ عطا کیا اور فرمایا، اے محبوب، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، خیر و کثیر اور جنت کی نہر عطا کر دی۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے، دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک کائنات کے ہر کونے میں گونج رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سادات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب یہ عمل ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، چھوٹی سی یہ سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ کثرت سے سورۃ الکوثر پڑھے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے ثواب پیدا فرمائے گا۔ جو کوئی سورۃ الکوثر کو محبت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، رب تعالی اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا انشاءاللہ۔ پریشان حال دلوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کو دی گئی خوشخبری ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا حاجت میں گھیرے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی بدھ کے دن 129 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے سورۃ الکوثر کو پڑھی۔ 129 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی بہتر سے بہترین آپ کے لیے راستہ نکالے گا اور آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، اور تمام حاجات کو انشاءاللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرور پورا فرمائے گا۔ استغفر اللہ کی بڑی عظیم فضیلت ہے، یہ نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام بند رستے کھلوا دیتا ہے، بند دروازے بھی کھلوا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور امام تھے، سفر پر تھے، رات ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد میں رکنا چاہا، لیکن پہرے دار نے آپ کو نہ پہچانا اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسجد کے باہر ہی لیٹ گئی، لیکن پہرے دار نے وہاں سے بھی ہٹانے کی کوشش کی۔ قریب ہی ایک نان بھائی روٹی پکانے والے کی دکان تھی۔ اس بزرگ نے امام صاحب کی حالت دیکھی تو انہیں اپنے گھر ٹھہرنے کی دعوت دے دی۔ امام صاحب نے وہاں ایک عجب بات دیکھی، وہ شخص جب بھی آٹا گوندتا، پیڑا بناتا یا روٹی بناتا یا روٹی تندور میں لگاتا، اس کی زبان پر مسلسل استغفر اللہ کا ورد جاری رہتا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کثرت سے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ بھی ملا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی اللہ رب العزت نے وہ قبول فرمائی، سوائے ایک دعا کی
جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ اس شخص نے کہا میری دعا تھی کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے وقت کے عظیم امام احمد بن حنبل سے ملوا دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بھائی، تمہارے استغفار نے تمہاری یہ بھی دعا قبول کروا لی۔ اللہ مجھے کھینچ کر تمہارے پاس لے آیا ہے اور میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو رکا ہوا ہے یا کوئی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو آج سے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد شروع کر دی اور اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم وظیفے کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو وظیفے کو چار چاند لگائے گا، اور اس عمل کی، اس وظیفے کی جان ہے وہ کلمات کیا ہیں، وہ ذکر پاک کیا ہے، اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیں تاکہ آپ کا نام لے کر دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ صبح شام اس دعا کو نہ چھوڑنا، ہر صبح اور شام 11 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنا۔ یہ دن بھر کی پریشانیوں سے حفاظت اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور جو ہی بندہ سجدے میں سر رکھ کر ان کلمات کو پڑھے تو اللہ رب العزت سجدے میں سب سے قریب انسان کے ہوتے، اور جس جگہ آپ نے سجدہ کیا ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور دل کی بات زبان پر آنے سے پہلے بارگاہ عالیہ میں مقبول کر لی جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس دعا کو صرف 11 مرتبہ آج بدھ کے دن ضرور پڑھیں۔ ناممکن حالات ممکن میں بدل جائیں گے۔ دشمنوں اور حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے نہایت طاقتور، جمالی اور جلالی یہ وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کا معجزہ بھی سنتے چلیں۔ میدان جنگ میں ایک طرف 1000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 313 نہتی مسلمان تھے۔ حالات بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھی۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام آرام کر رہے تھے، لیکن کائنات کے سب سے عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اسی ایک تسبیح میں گزار دی اور اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی، اور اس کا معجزہ یہ ہوا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی اور وہ ناممکن فتح عطا فرمائی جس نے تاریخ بدل دی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ایک بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے یا حی یا قیوم پکارتا ہے تو آسمان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اور اللہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نہایت آسان یہ عمل ہے، آسان یہ وظیفہ ہے۔ 3 میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں۔ آج کے اس بابرکت دن ان تینوں اذکار کو کریں۔ دنیا اور آخرت کی کسی بھی حاجت اور مشکل کو آسان کرنے کے لیے، دعاؤں کو مقبول کروانے کے لیے، اور آخرت کے انعامات پانے کے لیے، رزق اور دولت کے خزانے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے، یہ تینوں اذکار بہت ہی باکمال اور پرتاثیر یہ وظائف ہیں۔ ان اذکار کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔